بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب المناسک حاجی کے مسائل، حاجی کے حکام ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 249 ہے، آواز نہ ہے کسی کی۔ باب الحج والنذر عن المیت والرجل یحج عن المرأۃ۔ میت کی طرف سے حج کرنے کا بیان اور میت کی طرف سے نظر کا بیان، یہ دو باتوں کو نا امام بخاری رحمہ اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے، کیونکہ یہ نیچے جو حدیث آ رہی ہے اس میں ایک بندے نے نظر مانی تھی اور نظر بھی وہ حج کی مانی تھی۔ تو چونکہ نظر تھی اور حج کی تھی تو اس میں امام بخاری نے کیا کیا کہ دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ والرجل یحج عن المرأۃ، یا والرجل آدمی کا بیان اس حال میں کہ وہ حج کرے عورت کی طرف سے، یعنی جو آدمی ہے وہ عورت کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کریں گے، اور یہ کہ میت کی طرف سے جو نظر ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے، اور وہ نظر اگر کسی حج کی ہو تو وہ بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ چلیں جی۔ حدیث مشہور ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان امرأۃ من جہینہ کی ایک عورت جات الی النبی، اللہ کے نبی کے پاس آئی، اس نے کہا ان امی نظرت ان تحج، میری ماں نے نظر مانی ہے کہ وہ حج کرے، فلم تحج، اس نے حج نہیں کیا تھا، ماتت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی۔ اب احج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے کہا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کر۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، اس نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی طرف سے نظر پوری کی جا سکتی ہے اور میت کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کر۔ اور آئی تھی، تیرا کیا خیال ہے؟ لو کان علی امک دین، اگر تیری ماں پہ قرض ہو، اکنت قاضیہ، کیا تو ادا کرنے والی ہے؟ اقض اللہ، اللہ تعالیٰ کو ادا کرو اس کا جو قرض ہے، فاللہ حق بالوفائی، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے بالوفائی، پورا کرنے کا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو بات کی ہے کہ بے میت کی طرف سے جو ہے نا وہ نظر پوری کی جا سکتی ہے یا حج کیا جا سکتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے ظاہراً کہ بھی ایک عورت ہے وہ پوچھ رہی ہے میت کے بارے میں، تو آپ نے کہا ہاں جی۔ اب لیکن اگلا جو ٹائٹل عنوان میں یا ٹائٹل میں جو امام بخاری نے اگلا جز لگایا ہے آدمی عورت کی طرف سے، اس کا تو ذکر نہیں ہے، تو اس کا ایک جواب تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب عورت کر سکتی ہے عورت کی طرف سے تو مرد بدرجہ اولا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کہا اقض اللہ، تو خطاب جو ہے یہ سب کو ہے، اقض اللہ مردوں کو خطاب ہے بالخصوص اور سب کو خطاب ہے، تو جب یہ خطاب سب کو ہے تو پھر جو ہے نا اس لیے اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کر دیا۔ اب اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ بھئی جس کی طرف سے حج جو ہے وہ کیا جانا ہے اس کے بارے میں کوئی شرائط، یعنی کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن اہل علم جو ہیں علماء، محدثین، فقہاء، انہوں نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے کتابوں میں اور شرائط لگائی ہیں۔ مثلا کوئی ایسی بیماری ہے اور بندہ جو ہے نا وہ، جیسا کہ آگے یہ باب قائم کریں گے، اس میں اس سے استنباط کر کے کوئی ایسی بیماری ہے، اب آپ کو امکان ہے کہ صحیح نہیں ہوں گے، بندہ فوت ہو جائے گا، تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ عذر ہو، معذور ہو اور عذر اس طرح کا، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، یہ والی چیزیں۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ بھئی اقض اللہ فاللہ حق بالوفائی، انہوں نے نمبر 1 حاشیے میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ ابن بطال نے کہا خاطب نمبر 1 حاشیہ پڑھ رہا ہوں، خاطب المرأۃ بخطاب دخل فی الرجال والنساء، اللہ کے نبی نے عورت سے خطاب کیا، ایسا خطاب جس میں مرد اور عورتیں دونوں داخل ہیں۔ وہ قولہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اقض اللہ، انتہا۔ فبہذہ الحیثیت، اس حیثیت کے مطابق طابق الحدیث للجزء الثانی من الترجمہ، جو حدیث ہے یہ ترجمہ یعنی ٹائٹل عنوان کے جزء ثانی کے مطابق ہے۔ ایضاً قال مالک ولیس لا یحج احد عن احد الا عن میت لم یحج حجۃ الاسلام۔ اب امام مالک لیث نے کیا کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی کی طرف سے حج نہیں کرے گا مگر ایسی میت کی طرف سے جس نے حج اسلام والا حج فرض حج نہ کیا ہو۔ ولا ینوب عن فرضہ فإن اوصل میت بذلک فعند ابی حنیفہ و مالک یخرج یا یخرج من ثلثہ۔ اب سمجھ لگ گئی ہے
کہ کوئی بندہ تب حج کر سکتا ہے اگر دوسرے بندے نے حج جو فرض ہے وہ نہ کیا ہوا ہو، ایک بات۔ پھر اگر میت نے وصیت کر دی ہے کہ حج جو ہے وہ کیا جائے میری طرف سے کوئی حج کرے، تو اس کی جائیداد میں سے جو سلوس ہے، جیسا کہ آپ نے علم میراث میں پڑھا ہوا ہے کہ مال کے وصیت جو ہے اس کا اطلاق تیسرے حصے پر ہوتا ہے، تیسرے حصے سے وصیت اگر پوری ہو سکتی ہے تو کی جائے گی، ادروائز نہیں۔ وہ قول النقی، امام شافعی کے نزدیک میراث مالی اصل مال میں سے، یعنی سارے مال میں سے۔ چلیں اب آگے پھر اس میں اختلاف ہے، آگے پھر لکھ دیا ہے کہ بھئی قال شیخ فی اللمات ما مات وفی ذمۃ حق اللہ من حج او غیرہ فإنہ یجب قضاؤہ من راس مالی مقدما علی المیراث والوصایا، ھذا عند الشافعی وعندنا انما یجوز بالوصیۃ والانفاق۔ چلیں باب الحج، امن حج کرنا اس کی طرف سے، لا یستطیع ثبوت علی الراحلہ، جو طاقت نہیں رکھتا سواری پر بیٹھنے کی، جمنے کی، ثابت رہنے کی، تو اس کی طرف ظاہر بات ہے عذر ہے، اب بندہ تو نہیں کر سکتا، کیا اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا جا سکتا ہے، پڑھیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ایک عورت آئی خصم قبیلے کی، عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے ساتھ، اس نے حجۃ الوداع کے سال، اس نے کہا یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج، اللہ تعالیٰ کا فریضہ اس اپنے بندوں پر یا اس کے بندوں پر حج کے بارے میں جو ہے، ادرکت ابھی شیخن کبیرن، اس نے پایا میرے باپ کو اس حال میں کہ وہ انتہائی بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے، لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سواری پر وہ بیٹھے برابر ہو، فلیقضی عنہ ان اوجعنہ، کیا اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے، ادا کر دے گی یہ بات کہ میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے کہا نام، ہاں ٹھیک ہے۔ نمبر 2 حاشیہ میں لکھ رہے ہیں فیہ جواز النیابۃ عن العاجز، عاجز کی طرف سے نائب بننا جائز ہے، اگر ایک بندہ عاجز ہے حج نہیں کر سکتا تو آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عجز جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، اس میں پھر آگے اہل علم کا اختلاف ہے، فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں۔ باب حج المرأۃ عن الرجل، عورت کا حج کرنا مرد کی طرف سے، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت مرد کی طرف سے بھی حج کر سکتی ہے۔ عن عبداللہ بن عباس نے کہا کان الفضل ردیف النبی، فضل اللہ کے نبی کے ردیف پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فجاءت امرأۃ من خصم، خصم قبیلے کی عورت آئی، فجعل الفضل ينظر الیہ، فضل شروع میں اس کو دیکھ رہے تھے، وتنظر الیہ، اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی، فجعل النبی یصرف وجه الفضل الی الشق الاخر، اللہ کے نبی شروع ہوئے فضل کا چہرہ دوسری طرف جو ہے وہ پھیر رہے تھے، اس نے کہا ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے اس نے میرے باپ کو پایا اس حال میں کہ بہت بوڑھا ہے وہ، لا یثبت علی الراحلہ، سواری پر وہ بیٹھ نہیں سکتا، افاؤجعنہ، کیا میں حج کروں؟ آپ نے کہا نام، ہاں، وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ اب عورت جو اپنے باپ کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ میں اس کی طرف سے حج کروں، آپ نے کہا ہاں جی حج کر لیں۔ باب حج صبیان، بچوں کے حج کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ عبادت بچے کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے، ہاں جی چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اب پھر آگے اہل علم کا پھر اس میں اختلاف ہے، اگر ایک بچہ حج کر لیتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیا وہ پہلے والا حج کافی اور اس کی فرض کی ادائیگی ہو گئی جو اس نے اپنی عمر میں ایک دفعہ حج کرنا تھا، یا کہ اب دوبارہ بالغ ہونے کے بعد نئے سرے سے اس کو حج کرنا پڑے گا؟ تو اس میں بھی دو طرح کے نقطہ نظر ہیں، پڑھیں جی۔ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ کہہ رہے تھے باسنی او قدمنی النبی فی ثقلی، مجھے بھیجا یا مجھے پہلے بھیجا اللہ کے نبی نے فی ثقلی، عورتوں اور بچوں میں، من جامع مزدلفہ سے بلیل، رات کو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا مزدلفہ میں سے لوگ وہ دن کو جاتے ہیں 10 تاریخ کو مینا میں، لیکن اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر جو ہے نا وہ رات کو بھی وہ جا سکتے ہیں، بچے عورتیں جو ہیں، تاکہ رش نہ ہو، اور وہ جا کے ادھر بھی رش سے بچیں جاتے ہوئے، اور ادھر جا کے بھی وہ جمرات میں مطلب ہے رش سے پہلے وہ رمی جو ہیں وہ کر لیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اقبال تو وقت ناحست الحلم اسیر والا عطان لی، میں آیا اور میں بالغ ہونے کے قریب تھا، ناحست الحلم ای کاربت الحلم، نیچے لکھا ہوا ہے کاربت ای البلوغ، اسیر والا عطان لی، میں اپنی گدی پہ چل رہا تھا، ورسول اللہ قائم یصلی،
اور اللہ کے نبی کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے مینا میں بھی منن، حتیٰ صرف تو بین یدی بعد صفی، یہاں تک کہ میں چلا بعض صف کے سامنے، بین یدی بعد صف الاول، پہلی صف کے کچھ حصے کے سامنے میں چلا، ثم نزلت عنہا، پھر میں اس سے اترا، فراتات بچرنے لگی، فصففت، تو میں نے صف بنائی مان ناس لوگوں کے ساتھ، اور رسول اللہ کے نبی کے پیچھے۔ تو اب اس میں یہ دیکھ لیں حج کا موقع ہے اور یہ بچے ہیں، اور حج میں جو ہے نا یہ شرکت انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث سے ہے، وہ جو آگے حدیث آ رہی ہے، ان صاحب ابن یزید قال حج بی مع نبی وانا ابن 7 سنین، مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کروایا گیا اور میں 7 سال کا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، وکانا صاحب قد حج بی فی ثقل النبی، پیغمبر کے جو ثقل جو عورتیں اور بچے تھے ان میں صاحب کو بھی حج کروایا گیا تھا، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے جن کو رات کو بھیج دیا تھا نا ان میں صاحب بھی تھا۔ اب ایک ہے یہ والے بچے جن کو کچھ نہ کچھ شعور ہے، تمیز ہے، میرا خیال ہے ایسا کوئی بچہ ویسے نہیں ملے گا کہ جس کو اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے ہوں، جو انتہائی چھوٹا بچہ ہو، یعنی یہ 7 سال کا عبداللہ بن عباس جو ہے وہ، اب 7 سال کا بچہ اس کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا جو ہے یہ پہن لو، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کلمات آپ ان کو یاد کروا سکتے ہیں۔ یا اس سے عبداللہ بن عباس وہ اس سے بھی بڑے ہیں، بالغ نہیں ہے تو وہ بچہ، اس کو بچے کا یہ مطلب میرا خیال نہیں ہے، اس میں یہ نہیں آتے۔ اب اس میں پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا لکھا ہوا ہے تفصیلاً، جو ہمارے فتاوی جات ہیں اور ہماری فقہ کی جو کتابیں ہیں، کہ 1 سال کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، 1.5 سال کا، آیا وہ بھی کرے گا یا کہ نہیں، ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، بہرحال مجھے نہیں علم۔ جو بات میں نے پہلے کی تھی انہوں نے نمبر 3 حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حال اختلاف بل اختلاف حال یا ناقد حج الصبی عملہ، بچے کا منعقد ہوگا حج یا کہ نہیں منعقد ہوگا۔ وقت احتج بظاہر حاضر الحدیث داؤد و صحابہ من الظاہریت و طائفۃ من اہل الحدیث علی ان الصبی اذا حج، اگر بچہ جو ہے وہ حج کر لے گا بالغ ہونے سے پہلے، کفا ذالک عن حجۃ الاسلام، تو اسلام کے حج سے یہ چیز کافی ہو جائے گی۔ آگے بہت سے لوگوں کا قول لکھا ہوا ہے کہ لا یجزئ الصبی حجہ عن حجۃ الاسلام وعلیہ بعد بلوغہ حجۃ اخری، دوسرا حج اس کو کرنا پڑے گا۔ چلیں جی پڑھیں۔ باب حج النساء، عورتوں کے حج کا بیان۔ عورتیں جو ہیں وہ حج کر سکتی ہیں، باب قائم کرنے کا یہ مقصد ہے۔ پیچھے بھی عورتوں کا حج ضمناً ثابت ہو گیا، لیکن وہ الگ ٹائٹل کے ساتھ عنوان دے کے امام بخاری ہمارے نے باب قائم کر دیا۔ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابی عن جدی قال اذن عمر لازواج النبی، عمر نے پیغمبر کی بیویوں کو اجازت دے دی تھی، فی آخری حجۃ، آخری حج میں، حجہ جو انہوں نے کیا، فبعث معہن عثمان ابن عفان و عبد الرحمن ابن عوف، آپ نے ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر نے پہلے جو ہے نا وہ پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی بیویوں پہ، اور یہ کہا تھا تم گھر سے نہیں نکل سکتی، تو وہ کہیں بھی نہیں جاتی تھی، گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے، وَكَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَكَانَ يَرَىٰ تَحْرِيمَ السَّفَرِ عَلَيْهِنَّ أَوَّلًا، وہ کہتے تھے یہ پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ گھر میں ٹھہری رہو، لہذا تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تمہارے اوپر حرام ہے سفر کرنا۔ ثم ظہر لو الجواز فی آخری خلافت، خلافت 10-12 سال رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو 10-12 سال ان کو گھر کے اندر ہی بند رکھا، بھی کہیں نہیں آنا جانا تم لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اجازت دے دی، فاذن لہن وتابعوا علی ذلک جماعۃ من الصحابۃ من غیر نکیر فخرجنا، اور آپ نے پابندی لگائی اور اصحاب رسول کی ایک جماعت نے پیروی کی بھی، ہاں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ صحیح ہے، ان کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، گھر میں رہیں بس۔ تو پھر وہ بعد میں گئیں، لیکن زینب اور سودا وہ نہیں گئیں، انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ چلیں، کوئی وجہ تھی یا بہرحال جو بھی بات کہتے ہیں، شاید بڑھاپا تھا میرا خیال ہے، اس طرح کی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ عورتوں کا حج کرنا، آگے نیچے اوپر والی حدیث پڑھ دی ہے۔ حدثتنا عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، الا نغزو او نجاہد معکم، کیا ہم غزوہ نہ کریں یا جہاد نہ کریں آپ کے ساتھ؟ آپ نے کہا لکن احسن الجہاد واجمل الحج، آپ کے لیے سب سے اچھا اور خوبصورت جو جہاد ہے وہ الحج، حج ہے، یعنی حج مبرور، حج مبرور جو شریعت کے قواعد کے مطابق جو ہے وہ کیا گیا ہو۔ عائشہ نے کہا فلا ادا الحج، میں حج نہیں چھوڑوں گی، بعد سمیعت ھذا من رسول اللہ،
بعد اس کے کہ میں نے یہ چیز سنی اللہ کے نبی سے۔ چلیں، اللہ کے نبی نے کہا عورت سفر نہ کرے ما الا ما ذی محرم، مگر ذی محرم کے ساتھ، کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ ولا يدخل علیہا رجل الا ومعها محرم، اور اس کے پاس کوئی دوسرا بندہ نہ جائے مگر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ انی ارید ان اخرج فی جیش کذا و کذا، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ فلاں فلاں لشکر میں نکلوں، وامراتی ترید الحج، اور جو میری بیوی ہے وہ حج کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ نے کہا اخرج معها، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا حج کرنا عورتیں جائیں گی اور ساتھ جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس کے ہونا چاہیے۔ اور اسی سے جو ہے نا وہ استنباط کر کے بہت سے ہمارے جو علماء اور فقہاء انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ استطاعت بدنی بھی ہو اور مالی بھی ہو، اور پھر یہ کہ محرم بھی ہو، پھر اس کے اوپر حج ہے، ادروائز نہیں۔ یعنی اتنے پیسے ہوں کہ وہ ایک تو وہ خود کر سکے، وہ معذور نہ ہو، کہ اس کا مسئلہ نہ ہو، اور دوسرا پھر ساتھ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جا سکے اور ساتھ بندہ بھی لے جا سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے خام خواہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ آپ اس دور میں دیکھ لیں جہاں بھی اس طرح کی کوئی پابندیاں ہیں، وہاں پہ کوئی لمبے سفر ہیں اور خطرناک جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، اکیلی عورت آ جائے گی تو اس کے لیے مسئلے مسائل ہیں۔ آج کل اس جیسے سفر کہاں پہ ہیں؟ لوگ جناب قافلوں کی شکل میں جا رہے ہیں، عورتیں مرد اکٹھے ہیں، پھر سیکورٹی کا بڑا سسٹم ہے، کوئی مسئلے مسائل کوئی بن جائے، وہاں پہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کوئی مسئلہ کو بن جائے تو پھر جو حکمت و فلسفہ پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کل کوئی مسئلہ مسائل بنے گا نا، آپ گھر میں آپ کال کریں گے جناب، مختلف ادارے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے وہاں بھی آپ کی کیئر ہوگی۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جناب آپ جنگل میں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا ہے آپ کو جانور کھا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ آج جب جنگل میں بھی جائیں گے اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو جناب وہ بھی سہولت ہے، آپ کال کریں جناب ادارہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، جنگل سے آپ کو بچائے گا، اٹھا کر جو ہے وہ لے جائے گا۔ دیکھیں باہر کے ممالک میں انہوں نے ہیلی کاپٹر رکھے ہوئے ہیں، لوگ کہیں پہاڑی علاقے میں پھنس گئے ہیں یا کسی جنگل میں تو وہ جا کے اس کو سیفٹی دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک چیز آ گئی ہے تو تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لینا چاہیے۔ ہم تو فتویٰ لگا دیتے ہیں، جڑ دیتے ہیں، لیکن اس سے جو تنگی اور سختی ہوتی ہے دوسروں پر، مطلب اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اور اگر اپنے لیے ہمارے بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ چلیں، میں ایسے لوگوں کو نہیں مطلب جانتا ہوں میں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے عورتوں کو بازار نہیں جانے دیتے ہیں، کیوں جی؟ محرم ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عورتوں کو بازار نہیں جانے دیتے۔ پڑھیں، لما رجع النبی من حجتہ، ابن عباس سے مروی ہے جب اللہ کے نبی لوٹے اپنے حج سے تو آپ نے ام سنان انصاریہ سے کہا ما منعک من الحج، کس چیز نے تجھے روکا حج سے؟ اس نے کہا ابو فلان، جو فلاں کا باپ ہے، تانی زوجہ، مراد وہ خامد لے رہی تھی، وکان لنا ناضحانی، ہمارے 2 اونٹ تھے پانی پلانے والے، جو گھر میں مطلب جن پر پانی ڈھوتے تھے، جن کے اوپر پانی ڈھویا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، منتقل کیا جاتا تھا۔ حج علی احدہما، ابو فلاں نے ان میں سے ایک پر حج کیا، والآخر یسقی ارضا لنا، اور جو دوسرا اونٹ ہے وہ ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ مسئلہ تھا اس لیے تم نہیں گئی ہو، سواری نہیں تھی۔ فإن عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ، تقضی حجۃ، یہ حج کو ادا کر دے گا۔ یہ کہا او حجۃ معی، یا میرے ساتھ حج کرنے کو ادا کر دے گا۔ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، گویا یہ تمہارا حج ہو گیا، اتنا زیادہ اجر ہے۔ تو یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں عمرہ کرنے کی، کیونکہ حج جو ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ رواہ ابن جریج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبی، پڑھیں، میں نے سنا ابو سعید سے وقت غزا مع نبی سنتی عشرۃ غزوۃ، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ 12 غزوے کیے تھے۔ انہوں نے کہا اربعٌ سمعتہن من رسول اللہ او قال یحدثون عن النبی، 4 باتیں میں نے سنی اللہ کے نبی سے، یا وہ بیان کرتے تھے اللہ کے نبی سے، فاعجبنی، وہ مجھے بہت اچھی لگیں، وہ آنقنا نہیں، آنقہ کا معنی بھی اچھا لگنا ہی ہوتا ہے، اعجبنی،
دونوں کا معنی ایک ہے، بہت اچھی لگی مجھے، بھلی لگی، اور وہ یہ تھیں اللہ تسافر امرات المسیرت یومین، کہ ایک عورت 2 دنوں کی جو مسافت ہے وہ طے نہ سفر نہ کرے، لیس معہا زوجہا، اور اس کا ساتھ اس کا خامد بھی نہ ہو، او ذو محرم، یا محرم بھی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ایسا سفر جس میں 2 دن لگتے ہیں، عورت کو اکیلی کو نہیں کرنا چاہیے۔ 1 دن کا بھی آتا ہے، 3 دنوں کا بھی آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے سچویشن کے مطابق جو ہے نا کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ کی گئی ہیں۔ انہوں نے بھی حاشیے میں یہ کہا ہوا ہے کہ وقد اخذ اکثر العلماء بالمطلق لاختلاف تقییدات، اکثر علماء نے تو مطلق کو لے لیا کیونکہ جو تقییدات ہیں نا 1 دن 2 دن 3 دن اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، سوری اس میں ویسے اختلاف ہے، یعنی 1 دن بھی آتا ہے، 2 دن بھی آتے ہیں، 3 دن بھی آتے ہیں، اور بعض نے جو ہے وہ ان کو لیا ہے، مطلب یہ کہ قید کو لیا، جیسے کہ امام بخاری نے 2 دن والی حدیث یہاں پہ لے کر آ گئے ہیں۔ اور اگر ہم تقییدات جو ہیں اگر آپ ان کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ تقییدات تو آ رہی ہیں، آپ ان کو کیوں ترک، کوئی نہ کوئی تو لینا پڑے گی نا، اور اس میں اختلاف کیوں ہے؟ سچویشن کی وجہ سے، صورتحال کی وجہ سے۔ تو آج صورتحال بدل گئی ہے، اب ایک عورت جو وہ اکیلی جا سکتی ہے، وہ قافلے میں اس نے جانا ہے، ہاں کہاں پہ دنیا کھا رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے ہیں، خواتین یہاں سے پوری دنیا گھوم کے آ جاتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یس۔ تو یہ جو ہے نا کہ بعض چیزوں پہ ہم اڑ جاتے ہیں، ادھر جناب ہماری جو سوئی ہے نا وہ اٹک جاتی ہے، بس ادھر سے وہاں پہ غور و فکر ہو نہیں سکتا، اور جو بعض جگہیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ولا صوم یومین، اور نہ 2 دن کی جو روزے ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ کون سے 2 دن؟ الفطری والاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے۔ ولا صلاۃ بعد صلاتین، اور 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، بعد العصر عصر کے بعد، حتیٰ تغرب الشمس، یہاں تک سورج غروب ہو جائے، و بعد صبح، اور صبح کے بعد، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک سورج طلوع ہو۔ ولا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، اور پلانے کسی نہ جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام کی طرف، اور میری مسجد کی طرف، اور مسجد اقصیٰ کی طرف، جہاں آج کل جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پلانے کسنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا لا یقصد موضع بنیت تقرب الی اللہ الا احد هذه الثلاثه تعظیما لشانها فانما سواها متساو فی الفضل، یعنی تقرب کی نیت سے کسی بھی جگہ کا قصد نہ کیا جائے، تقرب کی نیت سے کہ وہاں پہ ثواب زیادہ ہوگا، باقی سب جگہیں برابر ہیں۔ ہاں یہ جو 3 جگہیں ہیں یہ دوسروں سے ممتاز ہیں، اگرچہ ان میں بھی کمی بیش، ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ دوسرے سے افضل ہے۔ چلیں آگے اس کے ضمن میں انہوں نے حاشیے میں پھر آگے ایک اور مسئلہ نکال دیا ہے۔ باب من نظر المشی الی الکعبہ، اس کا بیان جس نے نظر مانی کعبہ تک چلنے کی۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر ایک بندہ اس طرح کو نظر مانتا ہے اور وہ تکلیف میں ہے تو تکلیف اٹھاتا ہے خام خواہ کی، تو یہ وہ تکلیف اٹھانا جو ہے نا وہ اس کے لیے فضول ہے اور شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ خام خواہ سے تکلیف اٹھائیں اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ نہ آپ کو ہو، آپ کی ذات کو، اور نہ معاشرے کو ہو، کسی کو فائدہ نہ ہو، اور نہ ہی خدا نے کہا ہوا ہے آپ کو۔ انس ان نبی را شیخن، اللہ کے نبی نے ایک بوڑھے کو دیکھا، یحادی بین ابنیہ، جس کو چلایا جا رہا تھا اس کے 2 بیٹوں کے درمیان۔ آپ نے کہا ما بالو ہادہ، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا نظر یمشیہ، اس نے نظر مانی ہے چلنے کی۔ آپ نے کہا ان اللہ انت ذی بہذا نفسہ، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے لغنی بے نیاز ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسے خام خواہ چل رہا ہے، اور جناب بچے اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وامرہ ان یرکبہ، آپ نے اس کو حکم دیا ان یرکبہ کہ وہ سوار ہو جائیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ عجیب و غریب نظریں مان لیتے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا ہمارے گھر میں آئی، کافی دیر پہلے کی بات ہے، اور وہ ننگی، گرمیوں کے موسم میں ننگے پاؤں پھر رہی تھی، جون جولائی کا مہینہ۔ تو میری والدہ نے پوچھا بھائی جوتا نہیں پہنے ہوئی، جوتی نہیں پہنی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا نظر مانی ہوئی ہے کہ جو ہے نا اتنے مہینے میں جوتے نہیں پہنوں گی۔ کسی دربار پہ گئی تھی، وہاں پہ میں نظر مان کے آئی ہوں بابے کے نام کی، اس ایسے پتہ نہیں بولا تھا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے جوتا نہیں پہننا۔ اب مجھے یہ بتائیں، گرم زمین پہ چلنے سے، اپنے پاؤں کو جلانے سے تو کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ کس طرح کی نظر ہے؟ اب بندہ نظر مان لے سردیوں کے مہینے میں میں کپڑے نہیں پہنوں گا،
کچا پہن کر ننگا پھروں گا میں، اب اس میں کیا ہو جائے گا، کس کا فائدہ ہے؟ عن عقبۃ بن عامر قال نظرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ، میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ چلے گی بیت اللہ تک، وامرتنی ان استفتی لها النبی، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے نبی سے فتویٰ مانگوں۔ میں نے اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھا، آپ یہ مسئلہ بتا دیں یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا لتمشی ولترکب، چاہیے کہ وہ چلے اور وہ سوار بھی ہو۔ آپ نے کہا چلنے کی بات ہے، چلو چل بھی لے، چلنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے راستے میں، کیونکہ بندہ لگاتار سواری کر بھی نہیں سکتا، بندہ ویسے ہی تھک جاتا ہے، او بھائی بیٹھ کے تھک جاتا ہے یا نہیں تھک جاتا، چلنے سے ذرا بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا چلو چل بھی لیں، ولترکب، اور چاہیے کہ وہ سوار ہو جائیں۔ راوی نے کہا وکان ابو الخیر لا یفارق عقبہ، ابو الخیر جو ہیں وہ عقبہ سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ المراد بیان سما یا بالخیر لہو من عقبہ، مطلب یہ ہے کہ ابو الخیر کا عقبہ سے جو ہے نا وہ سما ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ درمیان میں اس لیے، حالانکہ یہ کتاب المناسک میں ہے نا، تو میرا خیال اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں ہم۔